قرآن کریم محفوظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے ہی بغض و عداوت رکھنا۔ عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب الاعمال الى اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندوں کے اعمال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ محبت ہے جو اللہ کے لیے ہو، اور وہ بغض و عداوت اللہ کو محبوب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ اگلی حدیث میں فرمایا، عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے بھی اللہ کے لیے کسی بندے سے محبت کی تو اس نے اپنے پروردگار کی عظمت و توقیر کی ہے۔ تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کرتے ہیں اور میری وجہ سے اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھتے ہیں اور میری وجہ سے باہم آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور میری وجہ سے یعنی میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ ان روایات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ ہی کے لیے محبت کرنی ہے اور اللہ ہی کے لیے لوگوں سے بغض و عداوت کرنی ہے۔ اس مضمون کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے، جس سے اللہ پاک نے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ پاک کا حکم سمجھ کر اس سے محبت کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑی محبت ہر مسلمان کو ہونی چاہیے۔ آپ کی محبت کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے۔ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے، نہ وہ دنیا میں کامیاب نہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے آپ کی ساری اہل بیت سے محبت کرنا، آپ کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، یہاں تک کہ آپ کے جو صحابہ ہیں ان سے بھی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کرنی ہے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے امت کے علماء ہیں، امت کے محدثین ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب ہیں، تو ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا در حقیقت اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ علماء میرے وارث ہیں، تو جو علماء سے محبت کرتا ہے در حقیقت وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اس مضمون کو سمجھنا چاہیے۔ عام طور پہ ہم یہ حدیثیں سنتے ہیں مگر ہمیں ان کی سمجھ نہیں ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ ان سے محبت کرنا علماء سے، اسی طرح دین کے جو طالب علم ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، حفاظ ہیں،
ان سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کا قرآن حاصل کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، تو ان سے محبت کرنا گویا اللہ کے قرآن سے محبت ہے، قرآن سے محبت گویا اللہ سے محبت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے ماں باپ سے محبت کرنا، اپنے ماں باپ سے اچھا برتاؤ کرنا، کیونکہ ماں باپ سے محبت کرنا اللہ کا بھی حکم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے، اور اتنا بڑا حکم ہے کہ آپ نے یہاں تک اس کی فضیلت بیان کی، فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کو بھی ایک مرتبہ صرف محبت کی نگاہ سے ہی دیکھا، اللہ پاک اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس قدر اللہ پاک اجر عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے، ماں باپ سے محبت دراصل اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، کیونکہ اس محبت کا حکم اللہ پاک نے دیا ہے۔ اسی طرح اپنے بھائیوں سے محبت کرنا، ان کے حقوق کا پورا خیال کرنا، یہ سمجھ کر کہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے رسول کا بھی ہے، اور یہ میرا بھائی ہے، بھائی کو خیال کرنا۔ اسی طرح اپنی بہنیں ہیں، بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک۔ اسی طرح خاندان ہے، پھوپھی ہیں، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، چاچا ہیں، تایا، یہ قریب ترین رشتے ہیں، ان سب کے ساتھ محبت کرنا در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ اسی طرح اپنے آس پاس والے لوگ، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا، اہل محلہ، ان کے دکھ دردوں میں شریک ہونا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے مخلوق سے محبت کرنا در حقیقت اللہ سے محبت کرنا ہے۔ اللہ پاک اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث کو اس معنی میں سمجھے کہ اپنے ہر مسلمان بھائی سے یہ سمجھ کے محبت کرنا کہ یہ مسلمان ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے اس کو میرا بھائی قرار دے، انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تیسری حدیث مبارکہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ میری محبت کی وجہ سے آپس میں ملتے ہیں، میری محبت کی وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، میری محبت کی وجہ سے کہیں وہ مل کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے اس تعلق کی وجہ سے میں بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ ہم یہاں بیٹھے اللہ کی محبت میں، کوئی میرے لیے نہیں بیٹھے، میں آپ کے لیے نہیں بیٹھا، میں اللہ کے لیے بیٹھا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان سنانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ہم سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دین اللہ کا، اللہ پاک کی طرف سے آیا ہوا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، آگے آپ نے امت تک یہ پہنچایا۔ ہمارا یہ بیٹھنا، مساجد میں بیٹھنا، دین کے لیے بیٹھنا، در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیٹھنا ہے۔ اللہ پاک کو یہ بیٹھنا اتنا پسند ہے، فرمایا جو میری محبت کی وجہ سے آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں تو میں ان کو اپنی محبت عطا کر دیتا ہوں، اور ان لوگوں سے میں خود بھی محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو محبت کا مضمون بڑا وسیع ہے۔ اسی طرح اگلی بات مختصر اسے بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ ہی کے لیے محبت کرنی ہے، اللہ ہی کے لیے عداوت کرنی ہے۔ اللہ کے لیے عداوت کیا ہے کہ میدان جنگ میں جب کوئی کافر للکارے تو یہ سمجھ کے اس کو اپنا دشمن سمجھنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو للکار رہا، اب یہ دین کا دشمن ہے، اب میری تلوار اس پہ چلے گی، تو اس کو اللہ کا دشمن سمجھتے ہوئے اللہ کے لیے ہم نے اس کو مارا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے جہاد کیا ہے۔ اسی طرح جو مرتد ہے اس کا سر قلم کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اسی طرح کسی نافرمان اور گنہگار کو سبق سکھانے کے لیے اسے کوئی سزا دینا یا اپنے آپ سے اسے دور کرنا، در حقیقت یہ بھی اس کے ساتھ ایک محبت کا برتاؤ ہوتا ہے تاکہ وہ نافرمانی سے باز آ جائے۔ جیسے باپ اپنی اولاد کو سزا دیتا ہے، یہ اللہ کے لیے سزا ہوتی ہے، استاد اپنے شاگرد کو سزا دیتا ہے، وہ تربیت کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے بغض و عداوت رکھنا۔ اگر اولاد نافرمان، گناہگار،
معصیت میں پڑی ہے تو پھر ماں باپ کے ذمے ہے کہ معقول طریقے سے ان کو سزا دے کر اپنے آپ سے دور کر کے ان کو سمجھائیں تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کریں۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔